7 قسم کے گروہ ایسے ہوں گے جن پر الطاف الہی کا سایہ ہوا ہوگا. 7 قسم کے گروہ ایسے ہوں گے. پہلا تو اس کے اندر وہ شخص ہوگا باقاعدہ جس کو سایہ مہیا کیا جائے گا کہ جس کا دل مسجد ہی میں لگا رہے, باہر آنے کے بعد بھی وہ اس بات کا انتظار کرتا رہے کہ کب اگلی مسجد میں جانے, اگلی نماز کا وقت آئے, وہ مسجد میں جائے اور دوبارہ نماز پڑھے. ایک شخص یہ ہوگا اس پر الطاف الہی کا سایہ ہوگا. دوسرا شخص کہ جس کو حرام شہوت کا موقع ملے اور پھر بھی وہ ڈر کر پروردگار عالم سے اس شہوت کو ترک کر دے, کسی بھی گناہ کا اس کو موقع ملے, اس کو پروردگار کا خوف کرتے ہوئے ڈر کر ترک کر دے, یہ بھی مخصوص الطاف الہی کے سائے میں ہوگا میدان قیامت. تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو تنہائی میں اس طرح سے صدقہ دے کہ جس پر کوئی اور مطلع نہ ہو, یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ, کوئی ریاکاری وغیرہ کا جذبہ نہ ہو. اور چوتھا وہ شخص ہوگا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے پروردگار کے لیے. ایسا شخص بھی مخصوص الطاف الہی کے سائے میں ہوگا. پانچواں وہ شخص ہوگا وہ شخص جو امام عادل اور رہنما, جو خدا کی خاطر لوگوں کی رہنمائی کرے, جو خدا کی خاطر لوگوں کی رہنمائی کرے, ایسا شخص بھی الطاف الہی کے مخصوص سائے میں ہوگا. چھٹا وہ شخص ہوگا وہ جوان کہ جو اپنی جوانی کو عبادت اور اطاعت خدا میں صرف کرے. یہ پروردگار کی کیسی نعمت ہے, عافیت, صحت و سلامتی, یہ جوانی جس سے میں زیادہ تر لوگ جس کے اندر دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جب البتہ یہ چھن جاتی ہیں تو پھر ان کی اہمیت کا احساس انسان کو ہوتا ہے. اور ساتواں وہ گروہ ہوگا لوگوں کا کہ جو اس ایک دوسرے سے پروردگار عالم ہی کے لیے دوستی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پروردگار عالم ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, پروردگار عالم ہی کے لیے دوستی کرنا ہے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے, اور برادر وسیم ہم اس پہ کافی ساری آپ لوگوں کی کلاسز لے بھی چکے ہیں. لیکن باہم ملنے اور جدا ہونے میں بھی پروردگار کا خیال, یعنی لوگ جب آپس میں, ٹھیک ہے بعض اوقات ہمارے تعلقات کسی سے نہیں ہو پاتے, ہم دوسرے سے جدا بھی ہونا چاہتے ہیں, تو لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے وہ گناہوں میں مبتلا ہو کر ہی کیوں الگ ہوتے ہیں؟ اچھے طریقے سے بھی تو الگ ہو سکتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے خاموشی سے بس ان سے الگ ہو گئے, اب ہماری بات چیت ان سے اس انداز کی نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی. لیکن عام طور پر لوگ تو ایسے وہ افراد کے جو کسی سے الگ بھی ہونا چاہیں لیکن ہر حال میں خدا کا خیال دماغ میں رکھتے ہوئے دوستی بھی خدا کے لیے اور جدا ہونا بھی دوسرا خدا کے لیے. تو یہ 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے. اچھا, سائے کا لفظ یہاں پہ کیوں استعمال ہوا کہ پروردگار کے سائے میں ہوں گے؟ تو علماء نے کہا کہ دیکھیے سایہ جو ہے نا اصل میں یہ پناہ دیتا ہے گرمی سے, اور لطف اور رحمت خدا کا سایہ گناہگار کو جہنم کی آگ کی گرمی سے پناہ دیتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر سائے کا لفظ آیا ہے. اچھا, اسی طریقے سے گناہگار جو ہوں گے یہ مہلت مانگیں گے. پروردگار جب دیکھیں گے نا عذاب کو آتے ہوئے تو پروردگار سے مہلت مانگیں گے, پروردگار ہمیں مہلت دے کہ ہم دنیا میں دوبارہ پلٹ کے جائیں اور خدا پروردگار ہم نیک کام دنیا میں کریں گے. تو اس وقت پروردگار عالم سے یہی تو کہے گا, اولم یعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ کوئی شخص عبرت حاصل کرنا چاہتا تو وہ عبرت حاصل کر لیتا. اتنا تو تم کو ٹائم ملا تھا, 50, 55, 60, 65, 70 سال کی زندگی تمہارے لیے بہت کافی تھی یہ زندگی, کہ اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو اس کے پاس بہت ٹائم تھا. اچھا, اسی طریقے سے اچھا جتنے بھی لوگ ہوں گے پروردگار کی طرف سے جب اس قسم کا جواب آئے گا تو ان کو فوراً اپنے سر کو جھکا لیں گے اور واقعی وہ احساس کریں گے کہ ہم واقعی فقط ایک سچی توبہ کر کے اور 1 سیکنڈ کے اندر اپنے ان تمام گناہوں کو معاف کروا سکتے تھے, لیکن اب سارا قصور اس میں ہمارا ہی ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ پروردگار انسانوں سے سوال کرے گا اسی میدان قیامت ہی کی تفصیلات میں کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا. اس قسم کے بھی سوال کا سوائے شرمندگی کے اور حسرت کے کوئی اور جواب نہیں ہوگا اور انسان بالکل لاجواب ہو جائے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.